درویشوں کا ڈیرا 27واں خواب نامہ زندگی مٹھی میں بند ریت 31 مئی 2018 یا درویش سلام نیم شب۔ رابعہ کا ذہن اور دل مسلسل تخلیق کی جدائی میں اداس سے ہیں، لیکن اس کے آس پاس کوئی نہیں جانتا وہ کس درد میں ہے، وہ کس کرب میں ہے۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بھی اب درویش کی طرح کئی سمندر پار، کئی آسمانوں پار کبھی نہ لوٹنے کے لیے چلی جانا چاہتی ہے۔ وہ جینا چاہتی ہے اپنے ساتھ اپنے لیے، وہ اڑنا چاہتی ہے اپنے ساتھ اپنے لیے، وہ مسکرانا چاہتی ہے اپنے ساتھ اپنے لیے۔ رابعہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی بہت سی لڑکیاں خواہش کر سکتی ہیں۔ رابعہ کے پاس بس وہ نہیں جس کی وہ خود خواہش کرتی ہے۔ وہ اپنے خواب، اپنی خواہش میں زندگی کے چند برس، فقط چند برس سانس لینا چاہتی ہے، اپنے لیے سونا اٹھنا چاہتی ہے، دریاؤں جھیلوں کے کنارے تنہا بیٹھ کر کتابیں پڑھنا چاہتی ہے، آزادی سے موویز دیکھ کر بہت دیر تک کسی بالکونی، کسی کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر اسے ایک کافی کے مگ کے ساتھ محسوس کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس لمحے اکثریتی طبقے سے آدم بیزاری محسوس کر رہی ہے۔ اسے اس کیفیت میں ایک خط کسی اور دنیا کے سفر پہ لے جاتے ہیں۔ وہ خود مستی میں کبھی کبھی خود کو چاند سے بھی بہت آگے تک سفر کرتا محسوس کرتی ہے، آسمانوں سے پار اڑتے ہوئے، اور یہی بے معنی اور اندیکھا بے یقین تصور اس کی زندگی کی سانسوں کو جوڑے ہوئے ہے، ورنہ یا تو وہ آج کسی پاگل خانے میں ہوتی یا منو مٹی تلے سو رہی ہوتی۔ اور کتنے ہی ایسے پل اس پہ کتنے کرب سے بہت فاخرانہ گزر بھی گئے۔ اب وہ زندگی کو خیر باد کہہ چکی ہے، مگر نہ جانے کس مصلحت نے اسے کیسے اور کیوں کر بچا رکھا، جبکہ دوسرا سفر اس کے لیے زیادہ آسان ہے، کیونکہ یہاں وہ مسفٹ ہوتے ہوئے انوانٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گھر سے سماج تک کے سارے راستے ان تصورات تخیل سے اکثر دور ہیں۔ رابعہ اپنی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکی، اس کے اتار چڑھاؤ کے نارمل نہ ہونے کا بھید نہیں پا سکی۔ رابعہ جاننا چاہتی ہے درویش کی نظر میں کامیاب ادیب کی تعریف کیا ہے۔ درویش ہی نہیں، رابعہ کو بھی ایک پرسکون مسرت ہے کہ وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ تخلیق کی مسافر بنی ہے جس کے اپنے نظریات اور افکار ہیں۔ وہ لکیر کا فقیر نہیں، نہ ہی وہ مصلحت پسند ہے۔ انسان ہے، اس لیے کہیں کہیں سنبھلا سنبھلا محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس کی خوبی ہے، ورنہ مرد ہی تو نہیں سنبھلتا، کیونکہ اس میں مردانگی کے نام کا غیر فطری اور غیر انسانی جنگلی پن موجود ہے جو اس کے اپنے خیال میں اس کی خوبی ہوتا ہے، اور عورت اس کی اس خامی کو بھی اکثر خوبی میں شمار کرتے ہوئے اسے انکریج کرتی ہے، خصوصاً عورت ماں یا محبوبہ ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ اس کا مفاد وابستہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک نفیس نستعلیق و سلجھی عورت کبھی بھی اس رویے کو پسند نہیں کرتی، کنارہ کر لیتی ہے۔ اس لیے رستہ بدل جانے کو مرد اپنی توہین کے زمرے میں لے کر انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اور اسے تسخیر کرنے کے تمام ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اسے ہرانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ شکر ہے درویش ایک انسان ہے۔ انسان نہ ہوتا تو رابعہ اس کے ساتھ تخلیق کے اس حسین آرٹ کو کبھی بھی جاری نہ رکھتی، جیسا کہ اسے شروع کے 10-12 خطوط تک گمان تھا کہ شاید یہ تخلیقی سفر مزید آگے نہ چل سکے، کیونکہ رابعہ نے ایشیائی معاشرے میں جب بھی کسی کے ساتھ کام شروع کیا کبھی بھی تکمیل کے مراحل طے نہ کر سکا، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جب بھی کام کرے گی اکیلی کام کرے گی، ورنہ مندر کی چابی گم ہو جاتی ہے۔ یا درویش واقعہ سنانے کے لیے جس ذہنی اور جسمانی فوکس کی رابعہ کو ضرورت ہے، ابھی وہ موجود نہیں ہے۔ وہ جلد بازی میں سے کام لے کر زندگی اور تخلیق کے حسن کو پامال نہیں کرتی، کیونکہ وہ حسن پرست
نہ صحیح، حسن پسند ضرور ہے۔ اسے حسن متاثر کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی۔ اس کا تو خیال ہے کہ ظاہری حسن بھی باطن کا آئینہ ہے۔ درویش کا تجربہ، جو رابعہ سے کہیں زیادہ وسعت کا حامل ہے، کیا کہتا ہے کہ کیا باطنی حسن ظاہری حسن کا آئینہ ہے، یا پھر ظاہری حسن سرتا پا باڈی لینگویج باطنی حسن کی تصویر ہے؟ رابعہ بہت عرصہ سے اس مشاہدہ میں مگن ہے۔ رابعہ کو بھی کبھی یہ خیال تھا کہ وہ کسی سے اتنا بھرپور تخلیقی مکالمہ کرے، اور یہ مکالمہ دو متضاد جینڈر کے بنا ممکن بھی نہیں تھا۔ مگر جس سماج کی وہ باسی ہے، وہاں علمی اور تحقیقی اور تخلیقی اور سائنسی اور نفسیاتی سب کے اختتام مرد و عورت کی سوچ پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عورت کے دل کی گھنٹی بجے نہ بجے، مردانہ جبلت کی گھنٹیاں بج اٹھتی ہیں۔ شاید وہ اتنی لوز فٹ ہیں۔ یوں علم، تفکر، فکر رساں، غور و فکر سب ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنے کمزور مادے ہوتے ہیں کہ کسی کی کوکھ میں تخلیق انگڑائی بھی نہیں لیتی، کیونکہ اخلاص اور اخلاق بھی کمزور و منتشر، توجہ بھی منتشر۔ رابعہ اور درویش کی خوش نصیبی دونوں شعور کی اس منزل پہ ہیں جہاں طالب علم اور طالب علمی حسن ہے، جس سے تخلیق پانیوں کی طرح خود بخود رستہ بناتی چلی جا رہی ہے۔ دونوں اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں۔ اس سے بڑا اخلاص اور اس سے بڑا سچ کوئی نہیں کہ یہ 26واں خط بھی لکھا جا رہا ہے۔ یا درویش؟ رابعہ سانس روکے ایک رات میں سانس لینے کی کوشش میں ہے۔ ہوا کسی کی یاد میں یا کسی معراج میں تھم سی گئی ہے۔ ایک خاموشی نے رات کو اپنا اسیر کیا ہوا ہے۔ لگتا ہے کل ایک خوفناک گرم دن طلوع ہوگا۔ مہینہ نیا ہوگا مگر زندگی پرانی، اور ایک لمحے مزید آگے بڑھ چکی ہوگی۔ آج رابعہ کو یوں لگا جیسے زندگی مٹھی میں بند ریت کی طرح نامعلوم طور پر سلب ہو گئی ہے، اور چند ذرے ہی بچے ہیں جنہیں وہ تھام تو نہیں سکتی۔ انہیں بھی ہاتھوں سے نکل ہی جانا ہے۔ سب خواب آنکھوں اور دل میں بسے شہر محبت سمیت ساتھ چلے جائیں گے، اور وہ ریتلی خشک مٹی میں دائیں کروٹ سو جائے گی۔ زندگی ایک بھید ہے جو نہ کسی پہ کھلا ہے نہ کھلے گا۔ بھید بھری زندگی سونا چاہتی ہے، دعا کیجیے گا۔ وہ کل بھی نہیں سو سکی۔ اس کے اندر کوئی اور زندگی مضطرب تھی۔ 7ویں آسمان سے اوپر کو کسی گھنٹی کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ شب بخیر و صبح خیر، احساس سمندر پار درویش۔